السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد ادریس ہے اور میں آپ کو اپنے چینل CSS پریپ بائی ایم ادریس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے وہ اسلامک بلیفس اینڈ اٹس امپیکٹ آن انڈیویجول اینڈ سوسائٹی کے حوالے سے ہے۔ یعنی آج کی کلاس میں ہم اسلامی عقائد کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور ان عقائد کے جو اسلامی معاشرے پر یا افرادی زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام۔ آگے بڑھنے سے پہلے مختصر بات یہ کہ اسلام میں دو ایریاز جو ہیں بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ There are two important areas in اسلام۔ سب سے پہلا ایریا ہے جس کے حوالے سے ہم آج بات کریں گے وہ ہے ریلیجیس بلیفس known as اصول الدین یا روٹس آف ریلیجن، یعنی اسلامی عقائد یا اصول دین یا روٹس آف ریلیجن، یعنی جس پر پورا اسلام کا جو سٹرکچر جس پر کھڑا ہے وہ یہی اسلامک بلیفس ہیں۔ دوسرا ریلیجیس پریکٹسز یعنی اعمال، عبادات وغیرہ known as فروع الدین یا برانچز آف ریلیجن۔ دوسرے پوائنٹ کے حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے تفصیل سے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ بلیفس جسے کہیں ہم۔ عقیدہ لفظ کی معنی پر اگر غور کریں تو اس کی معنی ہے لفظی طور پر گرہ لگانا بھی معنی ہے اس کی، معاہدہ کرنا، ضامن ہونا یا جس پر پختہ یقین کیا جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس عقیدے کی تعریف کریں تو تعریف یہ بنتی ہے کہ یقینی دلائل کے ساتھ جاننے کا نام عقیدہ ہے۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ان عربک مین فیل سیکیور ان ونس لائف، یعنی اپنے آپ کو پرامن محسوس کرنا، امن میں محسوس کرنا، شانتی میں محسوس کرنا، حفاظت میں محسوس کرنا، اس کی ایمان کی لفظی معنی ہے۔ اور اس کی اصطلاحی معنی یا ڈیفینیشن ایمان کی کیا ہے کہ زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا اور دل کے ساتھ تصدیق کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ یہ اس کی تعریف ہے ایمان کی۔ آگے دیکھیں there are 6 fundamental beliefs، 6 جو ہیں بنیادی عقائد ہیں اسلام کے یا جس کا ہم اصول الدین کہتے ہیں، جن کو سمجھنا جاننا انڈیویجولی لازمی ہے۔ سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید کی اگر لفظی معنی کو دیکھا جائے تو لفظی معنی ہے ایک بنانا، یکتا کہنا، ایک جاننا وغیرہ۔ اور اصطلاح میں یعنی ڈیفینیشن جو توحید کی وہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں اور تمام اوصاف و کمال میں اکیلا اور بے مثال ہے، کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ یہ توحید کی ڈیفینیشن ہے۔ توحید کی جو ہے نا 3 قسمیں ہیں۔ There are 3 categories of توحید۔ نمبر 1 ہے توحید الربوبیہ۔ توحید الربوبیہ کسے کہتے ہیں کہ تمام افعال میں یکتا ہے، یعنی جتنے بھی ایکشنز اللہ تبارک و تعالیٰ پرفارم کرتا ہے اس میں وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، خالق اور مالک ہے، تمام مخلوق کا رزق دینے والا ہے، اس کھانا پہنچانے والا ہے، اس کی خوراک کا بندوبست کرنے والا ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اگر ہم یہاں کہیں کہ خالق اس جہان کا کوئی اور بھی ہے یا مالک کوئی اور بھی ہے یا تمام مخلوق کو رزق دینے والی ہستی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے تو یہ شرک کہلائے گا، یا اس طرح کہیں گے شرک فی الربوبیہ کہلائے گا، یعنی اللہ کے رب ہونے میں آپ کسی کو شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے یا دوسری کیٹیگری جو ہے وہ توحید کی توحید العبادہ ہے۔ توحید العبادہ کسے کہتے ہیں یا توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ کہ تمام قسم کی عبادات، چاہے وہ عبادات قولی ہوں، قولی سے مراد یعنی جو انسان بات کرتا ہے، کہہ کر جو عبادت کی جاتی ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، فعلی ہو جسے ہم کوئی کام کر کے عبادت کی جائے، نماز پڑھنا وغیرہ، بدنی ہو جسم کی عبادت ہو جیسے روزہ ہے، یا مالی عبادت ہو جیسے زکوٰۃ دینا ہے یا صدقہ و خیرات کرنا ہے، یا قلبی عبادت ہو دل میں اللہ کا ذکر کیے جائے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کیا جائے، تو یہ تمام قسم کی عبادات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ توحید العبادہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے توحید الاسماء و صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام اسماء کہتے ہیں ناموں کو، اسم کی جمع ہے، اسم مطلب نام، نیم۔ توحید الاسماء و صفات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام ناموں اور صفات میں بھی یکتا ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اگر ہم کسی اور سے منسوب کریں تو وہ غلط ہوگا، وہ شرک فی الصفات کہلائے گا۔ یعنی آپ
اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ایٹریبیوٹس ہیں اس میں آپ شرک کر رہے ہیں۔ آگے دیکھیں گے توحید کی گواہی قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خود دی ہے، اور توحید دین کی اساس بھی ہے، بنیاد بھی توحید پر بنتی ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لانا، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان تمام نبیوں پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، پیغمبر تھے، اور خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، پیغمبر بھی ہیں، اور اللہ کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین ہستی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی ماننا۔ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یعنی ان کی نبوت کے بعد آج کے دور میں اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں، تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ صرف جھوٹا اور کذاب ہی نہیں، وہ اسلام کے دائرے سے بھی خارج اس کو سمجھا جائے گا۔ تیسرا عقیدہ دیکھیں کہ بلیوز ان اینجلس آف گاڈ، اللہ کے جو فرشتے ہیں ان پر ایمان لانا کہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو نور سے پیدا کی گئی ہے، اور اس مخلوق کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، اور یہ فرشتے ہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے چلانے کے لیے یہ مخلوق معمور ہے۔ مشہور ترین جو فرشتے ہیں وہ 4 ہیں۔ حضرت جبریل امین ہے، انبیاء پر وحی لے کر آتے تھے۔ دوسرا حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، وہ بھی مقرب فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے پر معمور ہیں۔ اور تیسرا حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور پھونکنے پر معمور ہیں۔ اور چوتھا حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو بارشوں کے نظام کے لیے معمور ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی 2 اور فرشتے ہیں جن کو ہم منکر نکیر کہتے ہیں، کہ جو فرشتے قبر میں ہم سے حساب کتاب یا سوال جواب پوچھنے کے لیے آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ 2 اور فرشتے ہیں جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، کہ جو 2 مقرب فرشتے جو ہمارا حساب کتاب لکھنے پر معمور ہیں۔ جو جتنے بھی انسان ہیں، ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے لگا دیے ہیں، کہ ایک فرشتہ جو ہے نیک اعمال لکھتا ہے اور دوسرا فرشتہ جو ہے اس کے برے اعمال لکھتا ہے وغیرہ۔ یہ چند قسم کے فرشتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں کہ چوتھا عقیدہ کیا ہے، کہ بلیف ان بکس آف اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں بھیجی ہیں ان پر ایمان لانا، جیسے قرآن مجید ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء کو تو نہیں، جو خاص چند انبیاء تھے، بڑے بڑے انبیاء، ان انبیاء کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتابیں دی تھیں، کچھ کو صحیفے دیے تھے، ان تمام انبیاء کی ان کتابوں پر ایمان لانا ہمارے لیے لازمی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ ایمان لانا بھی لازمی ہے کہ آج کے دور میں جو اللہ تبارک تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں میں سے صرف ایک کتاب جو ہے وہ قرۂ ارضی پر موجود ہے، جو قرآن مجید ہے، کہ جس میں باقی کتابیں تو ہیں، لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، مگر وہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں بھی ہو چکی ہیں، اس میں تحریف ایک ورڈ آتا ہے عربی میں اس تبدیلی کے لیے، چینجنگ کے لیے، کہ اس میں یہ تحریف ہو چکی ہے۔ اگلا عقیدہ دیکھیں کہ believing in hereafter, resurrection, the day of judgment, after life, heaven and hell، یعنی آخرت کی زندگی پر ایمان لانا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخرت ہے، قیامت ہے، اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جنت اور دوزخ پر ایمان لانا ہے۔ چھٹا اور آخری عقیدہ یہ ہے کہ belief in predestination، یعنی تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تقدیر کیا چیز ہے؟ کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تقدیر کے حوالے سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تقدیر پہلے ہی لکھ رکھی ہے تو ہم سے حساب کتاب کس چیز کا لیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ لکھ رکھا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، تو ہم سے پوچھا کیوں جائے گا پھر؟ تو اس کا مختصر اور سمپل سا جواب یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم کا نام ہے، اس کے جبر کا نام نہیں ہے۔ آپ پر کوئی فورس نہیں کیا جائے گا
کہ آپ یہ کام کریں یہ نہیں کریں، آپ کو فری ول ہے، جو چاہیں کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ رکھا ہے کہ آپ کیا کام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے، جبر نہیں ہے، آپ پر فورس نہیں کیا گیا۔ تو آگے دیکھیں کہ اب ہم ذرا بلیفس کے بعد ذرا جو امپیکٹس ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں۔ امپیکٹ دو طرح کے ہیں، ایک تو انفرادی زندگی پر امپیکٹ ہے، دوسرا اجتماعی پر۔ ہم سب سے پہلے انفرادی زندگی پر جو امپیکٹ ہوئے اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں کہ امپیکٹ آف اسلامک بلیفس آن دی انڈیویجول۔ سب سے پہلا جو امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مورل اینڈ اسپریچول ڈیولپمنٹ، یعنی اس عقیدے کو اختیار کرتے ہی آپ کی مورل اسٹرینتھ ہوتی ہے، آپ کی اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اور آپ کی روحانیت کو بھی اس سے ترقی ملتی ہے۔ دوسرا جو فریڈم فرام سلیوری، اس عقیدے کو اختیار کرنے سے ہی آپ کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ یعنی صرف اللہ کے غلام ہیں، باقی جتنی بھی غلامی ہے اس سے آپ نکل کے باہر آ جاتے ہیں۔ اسلام کا تو پیغام ہی یہی ہے کہ اسلام آپ کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں دے دیتا ہے۔ تو یہ ایک اثر ہے ان عقائد کا۔ تیسرا دیکھیں گے سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ اپنی حیثیت سے بہت زیادہ بھی نہیں سوچنے لگ جاتے اور اپنے آپ کو بہت انفیریئر بھی نہیں محسوس کرتے، آپ اپنی سیلف ریسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے، آپ کی اہمیت کیا ہے، آپ انڈیپینڈنس ہوتی ہے، آزادی ہوتی ہے، فیئر لیسنس ہوتی ہے، بے خوف ہو جاتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو باقی جتنے بھی خوف ہیں دنیاوی اس سے بالکل بے خوف ہو جاتا ہے، ایک نڈر بن جاتا ہے۔ اور ڈٹرمنیشن اینڈ ٹرسٹ ان اللہ، جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے تو وہ ڈٹرمنڈ ہوتا ہے، جو چاہے کام کرنا چاہے کر سکتا ہے ایک ڈٹرمنیشن کے ذریعے سے۔ موڈسٹی اینڈ ہیوملٹی اس کے اندر آ جاتی ہے، شائستگی اور عمدگی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور کلیئر سینس آف ڈائریکشن ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے، اس کے پاس ایک گول ہوتا ہے، زندگی گزارنے کا مقصد اس کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ہم کلیئر اس کو ہم ایک اور لفظ میں بیان کروں جس کو قرآن مجید کہتا ہے کہ صراط مستقیم پر وہ چل رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ ہے، اس راستے سے گزر کر ہمارے ڈیسٹینیشن کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے مکمل۔ اور آگے کہ سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، اس کو احتساب کا بھی ایک سینس ہوتا ہے کہ مجھ سے جواب دہی ہوگی، جو میں کام کر رہا ہوں، اگر میں برے کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کی سزا ملے گی، اگر میں اچھے کام کر رہا ہوں تو اس کا مجھے ریوارڈ ملے گا۔ اس سینس کے ذریعے سے یہ سینس جو ہے وہ عقائد اس کے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور بلیف ان دی بکس آف گاڈ، اللہ کی کتابوں پر جو ایمان لانا ہے، اسپیشلی دی قرآن، خاص طور پر قرآن، اسٹرینتھننگ آف ٹرسٹ ان اللہ از قرآن از ہز ورڈ، اس کے انسان کے اندر ایک یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ جب اس کو یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کے الفاظ ہیں تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جب اللہ نے یہ قرآن میرے لیے نازل کیا ہے، یہ اللہ ہی کے الفاظ ہیں، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تو اس کو ایک اہمیت دیتا ہے، اس کو جو بھی الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سینس آف ورچو اینڈ رسپانسبلٹی، اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا ہے، کام کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے۔ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ایک معاشرے کا کارآمد فرد بن جاتا ہے۔ اسلامی عقائد کے جو معاشرے پر اثرات ہیں اس پر ذرا بات کریں کہ سب سے پہلا اثر تو یہ ہوتا ہے کہ اٹ ول موبلائز کلیکٹیو پاور اینڈ ول پریونٹ کلیکٹیو پولیتھیزم ٹو پریونٹ سوسائٹی فرام ڈویژن۔ یہ کلیکٹیو پاور کو موبلائز کرتا ہے اور معاشرے کو تقسیم سے روکنے کے لیے اجتماعی جو شرک ہے اس کو ختم کرتا ہے، کلا کما کرتا ہے، جس کے ذریعے سے ایکویلٹی آف پیپل پیدا ہوتی ہے، تمام انسان جو برابر ہو جاتے ہیں، تمام انسان جو ایمان رکھنے والے بن جاتے ہیں، جو اللہ کی نظر میں بالکل برابر ہیں تمام انسان۔ فضیلت صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جو تقوی والا ہوتا ہے، جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا اتنی اس کی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہوگی۔ اور تیسرا بیلنسڈ ہیومن سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے، یعنی ایک ایسی سوسائٹی کہ جس میں شائستگی ہوتی ہے، عمدگی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، انسان لوگ اپنے پڑوسیوں کے لیے، دوسروں کے بھائیوں کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔
یعنی ایک بیلنس سوسائٹی کریٹ ہو جاتی ہے، اس میں مدد کا پرچار ہوتا ہے، ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے، خیال رکھا جاتا ہے ایک دوسرے کا۔ کال فار ڈائنامک ایکٹیویٹی، ایک ڈائنامک ایکٹیویٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ڈائنامک ایکٹیویٹی کیا ہو سکتی ہے کہ اسٹیبلشنگ کنگڈم آف گاڈ آن ارتھ، یعنی اللہ کے زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ تگ و دو کرتے ہیں، اپنی زندگیاں کھپاتے ہیں۔ اور 5ویں نمبر پہ دیکھیں گے مورل آرڈر اینڈ لا آف ریٹریبیوشن، یعنی اس اسلامی معاشرے میں ایک مورل آرڈر ہوتا ہے، ایک اخلاقی نظام ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں حدود کی سزائیں یا جسے ہم اسلامی سزائیں کہتے ہیں اس کا نفاذ کیا جاتا ہے، جس کا فائدہ جو ہے اسلامی معاشرے کو ہوتا ہے، اسلامی معاشرے کو مستحکم کرنے کا یہ ذریعہ ہوتا ہے، جس سے قاتل کو سزا دی جاتی ہے تاکہ قتل آگے نہ ہو پائیں، قتل کی روک تھام ہو، زانی کو سزا دی جاتی ہے تاکہ زنا کا جو پرچار ختم ہو جائے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں تاکہ اس معاشرے کو چوروں سے پاک کیا جائے، اور ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے جو بہتان لگاتے ہیں۔ یعنی ان سزاؤں کے نفاذ کے ذریعے سے ہی اسلامی معاشرے کو مستحکم بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور 6 نمبر پر جو آخری امپیکٹ ہے میرے حساب سے، ویسے تو اور بھی کافی امپیکٹ ہو سکتے ہوں گے، کہ وہ یہ ہے کہ مینس آف میکنگ دی مسلم سوسائٹی اسٹیڈ فاسٹ ان انڈرسٹینڈنگ ایچ ادرس پین اینڈ بیکم اے ہیلپنگ ہینڈ، مسلم معاشرے کو ثابت قدم رہنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے اور مددگار بننے کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یعنی مسلم معاشرہ ثابت قدم ہی تب رہ سکتا ہے کہ جب ایک دوسرے کے دکھ کو، درد کو سمجھیں اور اس میں مددگار بنیں، جو بھی تکلیف میں ہو اس کے مددگار بننے کے ذریعے سے ہی اپنے معاشرے کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ یہ چند امپیکٹس تھے اسلامی عقائد کے، ذرا ہم نے اسلامی عقائد پر بھی بات کی اور ان کے امپیکٹس جو انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ہوتے ہیں وہ بھی ہم نے ذرا دیکھے۔ آج کی جو ہماری کلاس تھی وہ یہیں تک تھی، امید ہے کہ آپ تمام دوستوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جن دوستوں کو اگر سمجھ میں نہیں آئی تو وہ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں کمنٹس باکس میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم۔